نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے دوستو، الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمیں یہ ذکر کی محفل نصیب ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں، اور جیسا میرے بندے کا گمان ہوتا ہے اسی طرح مجھے وہ پاتا ہے، اور اگر مجھے وہ یاد کرتا ہے تنہائی میں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر مجھے وہ یاد کرتا ہے لوگوں کے درمیان تو میں اس سے بہتر محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو، یہ ہماری آج خوش قسمتی ہے کہ وہ جو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے کے لیے اللہ کا فرمان ہے، وہ ویسی محفل آج ہمیں یہاں نصیب ہوئی ہے۔ یہ جو محافل انعقاد کی جاتی ہیں، منعقد کی جاتی ہیں، یہ محض ایک رسمی طریقہ نہیں ہے کہ سال میں ایک بار ذکر کی محفل کا انعقاد کیا گیا، منعقد کی گئی، اور جس طرح عمومی میں اپنی بات کروں گا، آپ تو بے شک بہترین انسان ہیں کہ ہمارا ایک آج کل بڑا رسمی طریقہ بن گیا ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کے وقت مقرر کر دیے ہیں، اور اپنی ضرورتوں کے حساب سے جب ہمیں لگتا ہے کہ اب میں شاید دین میں پیچھے چلا گیا ہوں، اب شاید میں اللہ سے دور چلا گیا ہوں، اب شاید مجھ میں محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمی ہو گئی ہے، تو پھر ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایکشن میں آ جاتے ہیں، مسجد کی طرف ہماری دوڑیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ اس ڈالٹین کی شمع کی طرح ہم ہوتے ہیں جس میں وہ گیس بھر گئی تو وہ روشنی دے گی، پھر وہ آہستہ آہستہ بجھتی جاتی ہے۔ ہم نے بھی دین اسلام کو ایک روایتی اور رسمی طریقہ بنا لیا ہے۔ تو آج ہم اس محفل کو اپنی اس رسمی اور روایتی طبیعت سے ہٹ کر دیکھیں، محسوس کریں اس کی خاصیت کو، اس کی خصوصیت کو، اس کے احساس کو۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث بیان فرمائی کہ آپ آئیں دیکھیں ذرا، ہم اپنے دل میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج ہم یہاں بیٹھیں ایک اللہ کے کامل اکمل ولی، ہمارے مرشد کامل کی صحبت میں۔ یہ میرے مرشد ایک رسمی مرشد نہیں ہے، رسمی شیخ نہیں ہے۔ ان کے نسبت میں، ان کی صحبت میں، ان کی طریقت میں، ان کی استادی میں ایسے ایسے لوگ آئے، ایسے ایسے شخص آئے، جہاں پر بیٹھا ہوا وہ ہر شخص اس بات کی گواہی دے گا کہ جس نے میرے مرشد کی صحبت اختیار کی، ان کی تعلیمات کو سنا، ان پر غور کیا اور ان پر عمل کیا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب ہوئی ہے۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ وہ ہماری پہلے کی اور میرے مرشد کی صحبت میں آنے کے بعد کی زندگیاں ہیں۔ پہلے ہم کس طرح سے سوچتے تھے، ہم زندگی کے طریقہ کار کو کس طرح سر انجام دیتے تھے، ہمارا اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں، اپنی بہنوں، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، ہمارے کاروبار کرنے کے طریقہ کار کیسے تھے۔ اور جب ہم اپنے مرشد کی صحبت میں آئے تو اللہ کا کرم، اللہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جیسا میرے بندے کا گمان ہوتا ہے وہ مجھے ویسا ہی پاتا ہے۔ تو میرے مرشد ہمیں اس گمان کو ویسا کرنا سکھاتے ہیں جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس محفل کو آج آپ یہ سوچ کر اس میں شامل ہوں کہ میں اس محفل میں اس لیے شامل ہوا ہوں کہ مجھے اللہ کی معرفت ملے، مجھے آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملے۔ تو الحمدللہ یہ میرے مرشد کا طریقہ ہے کہ پاکستان میں یا جہاں پر بھی ان کی قائم کی ہوئی یہ ذکر اللہ کی جماعت، جہاں بھی یہ دوست گئے ہیں، انہوں نے اس علاقے کی، وہاں کے لوگوں کی، وہاں کے مسلمان بھائیوں بہنوں اور جو اگر دوسرے مذاہب کے بھی ضرورت مند لوگ تھے، بلا تفریق ان تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہے۔
بلا تفریق ان تک آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہنچائی ہیں اور کر کے دکھایا ہے، ایک مثال قائم کر کے دکھائی ہے میرے مرشد کی اس جماعت نے، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے برطانیہ میں ہو۔ اور انشاءاللہ آج ہم جتنے بھی یہاں پر ہم حضور کی صحبت میں بیٹھے لوگ ہیں، جو صحبت یافتہ ہیں، نسبت یافتہ ہیں، آج ہم یہاں مل بیٹھ کر یہ ضرور اس بات پہ غور و فکر کریں اور اس پہ گفتگو کریں، مؤثر طریقے سے عام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ الحمدللہ کافی عرصے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت کرتے ہیں۔ آپ پاکستان میں آ کر دیکھیں تو وہاں پر کتنے دوست ترستے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں، سالوں سال انتظار کرتے ہیں، مہینہ مہینہ انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا ٹائم مل جائے۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے ایک کامل اکمل ولی کی صحبت ہمیں ملی ہے۔ تو ہم جتنے بھی دوست ہیں، ہم اس بات پر بیٹھ کر غور و فکر کریں کہ ہم نے آگے اس پیغام کو، اس ذکر اللہ کے پیغام کو، اپنے مرشد کی تعلیمات، وہی تعلیمات جو آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمائیں، جن پر آپ نے چاہا کہ ہم مسلمان عمل کریں، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کریں، وہی تعلیمات میرے پیر و مرشد ہمیں سکھاتے ہیں، اس پر عمل کرنا سکھاتے ہیں۔ تو آج ہم سب دوست جتنے بھی یہاں پر حضور سے منسلک نسبت یافتہ بیٹھے ہیں، تو آج ہمیں اس پہ عہد کرنا ہوگا اور ارادہ کرنا ہے کہ ہم اس پیغام کو ایک مؤثر اور بہتر طریقے سے کس طرح کینیڈا میں سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو آخر میں یہی دعوت گزارش عرض کروں گا کہ گفتگویں، باتیں آپ نے بہت سنی ہیں اور ہم ہر روز سنتے ہیں۔ آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی نہ کوئی کلپ آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو ابھی جو آپ ہمارے مرشد کے پیغام، ان کے بیان کو سنیں گے، اس کو اس نیت سے سنیں، اس ذہن کے ساتھ سنیں کہ میں ان کا پیغام، ان کا فکر اس لیے سنوں گا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میسر ہو، آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، اور جو غمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسا غمان میرا بندہ رکھتا ہے ویسا مجھے پاتا ہے، تو وہ ہمارے اندر حضور کی خطاب اور تقریر سن کر ایسا غمان پیدا ہو کہ جس سے ہمیں اللہ کا فضل ملے، جس سے ہمیں اللہ کی محبت ملے، جس سے ہمیں آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملے۔ تو انشاءاللہ یہ ضرور ہماتن گوش ہوں، اور کچھ نہیں کرنا، باقی جو آپ کے دلوں میں سوال ہیں، چیزیں ہیں، انشاءاللہ ان سب کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو میں دعوت عرض رکھوں گا اپنے پیر و مرشد حضور قبلہ عالم محبوب سجن سید دامت برکاتہم عالیہ کو کہ وہ اپنے نورانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں، اور ہم سب کے لیے دعا کریں کہ ہم ایسے انسان اور مسلمان بن سکیں جیسا آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا، ایسے لوگ بن سکیں جو اس انسانیت اور مسلمانوں کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث بنے۔ تو میں حضور قبلہ عالم بلا تاخیر حضور قبلہ عالم کی خدمت میں